ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک نے کہ رسول اللہ کے لیے گھر میں پلی ہوئی ایک بکری کا دودھ دوہا گیا جو انس بن مالک ہی کے گھر میں پلی تھی۔ پھر اس کے دودھ میں اس کنویں کا پانی ملا کر جو انس کے گھر میں تھا نبی کریم کی خدمت میں اس کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے پیا۔ جب اپنے منہ سے پیالہ آپ نے جدا کیا تو بائیں طرف ابو بکر تھے اور دائیں طرف ایک دیہاتی تھا۔ عمر ڈرے کہ آپ یہ پیالہ دیہاتی کو نہ دے دیں، اس لیے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر کو دے دیجئے۔ آپ نے پیالہ اسی دیہاتی کو دیا جو آپ کی دائیں طرف تھا اور فرمایا کہ دائیں طرف والا زیادہ حقدار ہے، پھر وہ جو اس کی داہنی طرف ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2352۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو الزناد نے، انہیں اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ رسول اللہ نے فرمایا بچے ہوئے پانی سے کسی کو اس لیے نہ روکا جائے کہ اس طرح جو ضرورت سے زیادہ گھاس ہو وہ بھی رکی رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2353۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابن مسیب اور ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا فالتو پانی سے کسی کو اس غرض سے نہ روکو کہ جو گھاس ضرورت سے زیادہ ہو اسے بھی روک لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2354۔ ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو عبید اللہ بن موسیٰ نے خبر دی، انہیں اسرائیل نے، انہیں ابو حسین نے، انہیں ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کان میں مرنے والے کا تاوان نہیں، کنویں میں گر کر مر جانے والے کا تاوان نہیں، اور کسی کا جانور اگر کسی آدمی کو مارے تو اس کا تاوان نہیں، گڑھے ہوئے مال میں سے 5واں حصہ دینا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2355۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو حمزہ نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے شقیق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود نے کہ نبی کریم نے فرمایا جو شخص کوئی ایسی جھوٹی قسم کھائے جس کے ذریعے وہ کسی مسلمان کے مال پر ناحق قبضہ کر لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ غضبناک ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نازل فرمائی ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے دنیا کی تھوڑی دولت خریدتے ہیں۔ آخر آیت تک۔ پھر اشعث آئے اور پوچھا کہ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود نے تم سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، میرا ایک کنواں میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں تھا، پھر جھگڑا ہوا تو نبی کریم نے مجھ سے فرمایا کہ تو اپنے گواہ لا۔ میں نے عرض کیا کہ گواہ تو میرے پاس نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر فریق مخالف سے قسم لے لے۔ اس پر میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو قسم کھا بیٹھے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ نے یہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بارے میں یہ آیت نازل فرما کر اس کی تصدیق کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2356 2357۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، ان سے اعمش نے بیان کیا کہ میں نے ابو صالح سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا 3 طرح کے لوگ وہ ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں اٹھائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں ضرورت سے زیادہ پانی ہو اور اس نے کسی مسافر کو اس کے استعمال سے روک دیا۔ دوسرا وہ شخص جو کسی حاکم سے بیعت صرف دنیا کے لیے کرے کہ اگر وہ حاکم اسے کچھ دے تو وہ راضی رہے ورنہ خفا ہو جائے۔ تیسرے وہ شخص جو اپنا بیچنے کا سامان عصر کے بعد لے کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، مجھے اس سامان کی قیمت اتنی مل رہی تھی۔ اس پر ایک شخص نے اسے سچ سمجھا اور اس کی بتائی ہوئی قیمت پر اس سامان کو خرید لیا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کو درمیان میں دے کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کا تھوڑا سا مال مول لیتے ہیں آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2358۔
ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ان سے لیث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عروہ نے اور ان سے عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کہ ایک انصاری مرد نے زبیر سے حرہ کے نالے میں جس کا پانی مدینہ کے لوگ کھجور کے درختوں کو دیا کرتے تھے اپنے جھگڑے کو نبی کریم کی خدمت میں پیش کیا۔ انصاری زبیر سے کہنے لگا پانی کو آگے جانے دو، لیکن زبیر کو اس سے انکار تھا اور یہی جھگڑا نبی کریم کی خدمت میں پیش تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے فرمایا کہ پہلے اپنا باغ سینچ لے، پھر اپنے پڑوسی بھائی کے لیے جلدی جانے دے۔ اس پر انصاری کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا ہاں زبیر آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں نا۔ بس رسول اللہ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا اے زبیر تم سراب کر لو، پھر پانی کو اتنی دیر تک روکے رکھو کہ وہ منڈیروں تک چڑھ جائے۔ زبیر نے کہا اللہ کی قسم میرا تو خیال ہے کہ یہ آیت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اسی باب میں نازل ہوئی ہے۔ ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں تجھ کو حاکم نہ تسلیم کر لیں آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2359 2360